من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، جس نے اللہ کے لیے مسجد کی تعمیر کی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر کا بندوبست فرمائیں گے۔ آج یہاں پہ بسنے والے بستی کے لوگ بھی ان کی بستی میں اللہ رب العزت کا ایک گھر تعمیر ہوا ہے، اور یہ اس کو خوبصورت موقع پہ میں اہلیان علاقہ کو مبارکباد دیتا ہوں اور یہ توقع بھی رکھتا ہوں کہ مسجد جو شاعر اسلام میں سے ہے، مسجد جو اللہ رب العزت کے دین کے مراکز میں سے ایک مرکز ہوتا ہے، کے بعد اس کے تقاضے بھی انشاءاللہ اس محلے سے پورے ہوں۔ اللہ رب العزت نے تخلیق کائنات کے ساتھ جو تمام چیزیں خلق کی اور اس خلق کے اندر انسان کو تخلیق کیا، تو اللہ رب العزت نے بارہا مقامات پہ خود فرمایا کہ سب سے احسن تخلیق یہ انسان کی ہے۔ اللہ رب العزت کی اس دنیا کی تخلیق میں انسان کی تخلیق پہ وہ اصل مقصد ہے، اور انسان کو بنانے کے بعد اللہ رب العزت نے اس انسان کو زندہ رکھنے کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے نظام دیا۔ اس زندگی گزارنے کے لیے اللہ رب العزت نے پوری ایک ضابطۂ اخلاق اور قانون بھی دیا۔ اس ضابطۂ اخلاق اور قانون کو اسلام کہتے ہیں، جس کو ہم دین اسلام کہتے ہیں، اور الحمدللہ ہم اس دین اسلام کے ماننے والے ہیں۔ پھر یہ ہوا کہ دنیا کے اندر انسانوں نے اللہ کے اس نظام کے مقابلے میں الگ نظام بھی بنایا، تو پھر اللہ رب العزت نے اپنے اس نظام کو برقرار رکھنے کے لیے، اس نظام کے تحت تربیت کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے قائدین انبیاء کی صورت میں اتارا ہے، اور تمام انبیاء نے اللہ تعالیٰ کے اس نظام کو دوبارہ انسانوں کے اندر رائج کرنے کے لیے، انسانوں کو اس نظام کے اوپر کھڑا رکھنے کے لیے، عمل پیرا کرنے کے لیے کام کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 کم و بیش انبیاء کا کام ہی یہ رہا کہ جو نظام اللہ رب العزت نے انسانیت کے لیے دیا تھا، انسانیت کی بھلائی کے لیے اللہ رب العزت نے جو قانون دیا تھا، اس قانون پر لوگوں کو کھڑا کیا جائے، اس نظام کے اندر زندگی گزارنے کے لیے لوگوں کو تیار کیا جائے، لوگوں کی تربیت کی جائے، اور تمام انبیاء نے اپنا کام بخوبی سے انجام دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے صدقے میں اس نظام کے اوپر لوگوں کو کھڑا کرنے کا کام میرا رابطہ ہے۔ اب اسی تناظر میں آپ ہر فرد داعی اللہ ہے۔ کیا ہے؟ داعی اللہ ہے، اللہ کی طرف بلانے والا۔ یہ تمغہ ختم نبوت کے صدقے میں آخری امت ہونے کی حیثیت سے ہم سب کو اللہ رب العزت نے عطا فرمایا، اس لیے آپ الحمدللہ کہیں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور وہ آدمی شکر ادا کرے گا جو اپنے آپ کو داعی اللہ سمجھتا ہے، وہ آدمی الحمدللہ کہے جو دعوت اللہ کا کام کر رہا ہو۔ اور دعوت اللہ کا کام کیسے کرنا ہے؟ کیا صرف زبانی طور پر ہم دعوت کا کام کریں، یا دین کے کسی شعبے کی طرف ہم متوجہ ہو جائیں اور اسی کے اندر کام کرو، باقی تمام شعبوں سے اپنے آپ کو فارغ سمجھیں؟ انبیاء نے جو دعوت دی، کامل دین کی دعوت دی، انبیاء کامل عمل کا نمونہ ہے، اور آج جب ہم ان کے نام لیوا ہیں تو پھر اس مسجد کو مرکز بنائیں اور پھر کامل دین کے فہم کے لیے حلقے قائم کریں، قرآن کو سمجھنے کے لیے حلقے قائم کریں، حدیث کو سمجھنے کے لیے حلقے قائم کریں، تعلیم کے حلقے قائم کریں، اور اپنی تربیت کریں۔ اور تربیت کس نہج پہ کریں؟ دین کی موٹی موٹی باتیں سمجھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے اس مسجد کو استعمال کریں۔ تب ہم سمجھیں گے کہ اس مسجد کی آبادی کا سلسلہ شروع ہوا ہے، اور یہ انتظام آپ کو خود کرنا پڑے گا، محلے والوں کو خود کرنا پڑے گا بحیثیت مسلمان۔ کریں گے ساتھ اس کا اہتمام؟ ہماری دعوت بھی یہی ہے، ہم کوئی اور بات نہیں کرتے، ہم یہ کہتے ہیں کہ دین کا کامل فہم حاصل کیا جائے، حرام حلال کی کا جو علم ہے موٹا موٹا وہ حاصل کیا جائے، اور اپنی زندگی کے ذریعے سے، اپنے کردار کے ذریعے سے داعی بنے۔ آج میں اگر
بازار میں جاتا ہوں اور کسی کو کہتا ہوں جھوٹ بولنا حرام ہے اور پھر دوسرے موڑ میں جا کے میں 5 جھوٹ خود بولتا ہوں تو پھر میں اسلام کے اس حکم کی عملاً خود تقسیم کر رہا ہوں. آج اسلام کو عملاً جھٹلانے والے ہم خود ہیں. ہم اغیار پہ تیر برساتے ہیں, ہم یہود و نصارہ پر الزام لگاتے ہیں, کرتے ہوں گے وہ سازشیں, اور سب سے بڑے سازشیں جو ہم کر رہے ہیں وہ مسلمان خود اسلام کے خلاف کر رہے ہیں. ہم بے حیائی کو برا سمجھتے ہیں, بازار میں جا کے خود بے حیائی کر رہے ہوتے ہیں, اپنے عمل سے اسلام کے اس حکم کو ہم جھٹلا رہے ہوتے ہیں. ہم کرپشن کو, رشوت لینے کو, حرام کھانے کو غلط کہتے ہیں تقریروں کے اندر, خود حرام کھا رہے ہوتے ہیں. ایسے مسلمان موجود نہیں ہیں جو حرام نہ کھاتے ہوں. رشوت نہ لینے والا کوئی افسر مجھے دکھائیں کوئی ہے کسی دفتر میں جو رشوت نہ لیتا ہو؟ ہر دفتر میں کوئی نہ کوئی مسلمان ملے گا, اسلام کا دعوے دار ملے گا جو رشوت کھا رہا ہے, اور کہیں موقع ملے تو وہ رشوت کے خلاف, حرام پیسوں کے خلاف تقریر بھی کر رہا ہوتا ہے. تقریر اور ہمارے کردار کے اندر جو فرق آ چکا ہے, اس فرق کی وجہ سے آج مسلمان بگڑ رہے ہیں. اس فرق کی وجہ سے آج اللہ کی مدد اور نصرت مسلمانوں کے ہاتھ سے اٹھ چکی ہے. تو اپنے کردار اسلامی بنائیں. ہم اللہ رب العزت نے ہمیں ایک اور اعزاز دیا ہے کہ ہم گواہ ہیں قیامت کے دن نبوت. جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا حجۃ الوداع میں کہ کیا میں نے آپ کا پیغام پہنچایا؟ گواہی دیتے ہو. سب نے ہاتھ کھڑے کر کے کہا کہ آپ نے پیغام پہنچایا ہی نہیں, پہنچانے کا حق ادا کر دیا. ہم نے بھی گواہی دے دی ہے, ہم بھی گواہ ہیں. قرآن نے یہ تمغہ بھی ہمیں دیا ہے. تو گواہ کون ہوگا؟ جو کردار کے ذریعے سے اسلام کا داعی بنا ہو, وہ گواہ بن سکے گا. گفتار کے غازی تو بہت ہیں, کردار کے غازی نہیں. جماعت یہاں آتی ہے, ہم دل کھول کر ان کے ساتھ ان کا ساتھ دیں, لوگوں کو ان کے ساتھ جوڑیں, کشتوں میں ان کے ساتھ چلے جائیں. دیگر دینی جماعتیں آتے ہیں ان کی مدد کریں, ایک دوسروں کی مدد کریں گے, ایک دوسروں کی نصرت کریں گے, تو دین کا پیغام ہر شعبے میں آگے بڑھے گا. یہ دینی جماعتیں ایک دوسرے کے مخالف ہیں, سب دین کا کام کر رہے ہیں اور دوسرے کی مخالفت بھی کر رہے ہیں. مطلب کیا ہوا؟ اگر خدا نخواستہ اپنے تبلیغی جماعت کی مخالفت کروں, اس سے یہ ہے کہ میں دعوت اسلام کا کر رہا ہوں, مگر نماز کی طرف بلانے والوں کو میں غلط کہتا ہوں. اب غلط کون ہوا؟ خود ہوا, میرا دعویٰ ہوا. تو میں دعوت سچائی کا بھی کرتا ہوں, اپنے آپ کو جھٹلاتا بھی ہوں کسی کی مخالفت کر کے. جو دین کا کام کر رہا ہے, ہمارے سروں کا تاج ہے. ہم نے ایک دوسروں کی مدد کرنی ہے, ایک دوسروں کو پروموٹ کرنا ہے, ایک دوسروں کو جو ہے مضبوط کرنا ہے, اور جس دائرے میں اس دائرے کے اندر رہ کے کام بھی کرنا ہے. یہ طریقہ جب تک نہیں آئے گا, اسلام کے جو ماننے والے ہیں یہ منتشر ہی رہیں گے. اس پیغام کو آپ نے آگے بڑھانا ہے, اور اس پہ یعنی ہم نے عملی شہادت کا کردار ادا کرنا ہے. اسلام کے دعوے دار ہے, عمل سے اسلام کے اس دعوے کو سچا ثابت کرنا ہے. نہیں کریں گے, قیامت کے دن منہ پر ٹیپ لگ جائے گا, ہاتھ دھولیں گے. قیامت کے دن منہ بند ہو جائے گا, ہمارے پاؤں بولیں گے, ہماری آنکھیں ہمارے خلاف گواہی دیں گی, ہمارے کان ہمارے خلاف گواہی دیں گے, ہمارے جسم کے اعضاء ہمارے خلاف اس وقت گواہی دیں گے جب ہم دعوت تو کریں گے اسلام کا, اور دنیا کے اندر کردار کے ذریعے سے کانوں سے گانے سنے ہیں, آنکھوں سے بے حیائی کی ہے, زبان سے غیبت کی ہے, اور قدم سے ہم گناہوں کے کام میں مبتلا ہوئے ہیں, ہاتھوں سے ہم نے چوری کی ہے, رشوت دیا ہے, پیٹ کے اندر حرام ڈالا ہے, تو یہ تمام اعضاء ہمارے خلاف گواہی دیں گے, ہمارا منہ بند ہوگا. اس لیے کردار کی اہمیت اسلام سے گفتار سے نہیں ہے. اگر صرف گفتار کی اہمیت ہوتی, ابو جہل پہلے دعوت میں مسلمان ہو چکے ہوتے. اس کو پتا ہے لا الہ الا اللہ کا مقصد کیا ہے, اس کو پتا ہے لا الہ الا اللہ کے بعد, ماننے کے بعد کس امتحان گاہ سے گزرنا ہے, اس کو پتا تھا. اس وجہ سے اس نے کلمہ نہیں پڑھا. اگر ہمارے جیسا ہونا ہوتا تو بہت سارے کفار مشرکین مکہ ملتے ہی نہیں, اس لیے کہ سب کے سب وہ لوگ تھے جنہوں نے صادق اور امین کا لقب محمد رسول اللہ کو سب سے پہلے دیا تھا. مانتے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو. تو آج ہماری صورتحال وہی ہے کہ خالی ہم کھول ہیں, بچتے ہیں, اندر سے خالی. اندر سے اس وقت ہم بھرپور ہو جائیں گے جب ہم کردار میں اسلام کو داخل کریں گے. ہمارے کاروبار اسلامی ہو, ہماری معاشرت اسلامی ہو, ہماری سیاست اسلامی ہو, ہماری دکانداری اسلامی ہو, ہماری عدالت اسلامی ہو,
ہمارے کھانے اسلامی ہوں، ہمارا معاشرہ اور گھر بار اسلامی ہو، اور ہمارے افعال اور کردار اسلامی ہوں۔ اور یہ تب ہوگا جب روحانیت کا یہ مرکز جس کو مسجد کہتے ہیں، یہاں پہ روح کی علاج ہوگی۔ یہی کردار سازی روح کی علاج ہے۔ یہاں پہ دین